نبی کا جس میں اثر یاد آتا ہے، لہو میں تر نبی کا جس میں اثر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا، مسلمان رات دن سرگشت ہے، محلوں کی خواہش میں، مسلمان رات دن سرگشت ہے، محلوں کی خواہش میں، کسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے، کسے سرکار دو عالم کا اب گھر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا، مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر، مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر، کسے سرکار دو عالم کا بستر یاد آتا ہے، کسے سرکار دو عالم کا بستر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ہے کیا پایا ہے کیا کھویا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، اس مبارک مجلس میں موضوع اللہ کی کتاب ہی، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی کتاب کا ہم ذکر کریں گے جس سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے، جس سے ہماری ترقی جڑی ہوئی ہے، جس سے ہمارا آخرت کا ہر منظر جڑا ہوا ہے۔ آخرت شروع ہو جاتی ہے جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ آخرت بہت دور نہیں، بہت قریب۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، موت کے ساتھ ہی اعمال کا سلسلہ بند اور بدلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الناس نیام اذا ماتوا استيقظوا، میرے آقا کے ارشاد ہے، لوگ سو رہے ہیں، جیسے موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، سب غفلت میں ہیں، دنیا کو اصل سمجھ کے اس میں مگن ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہو جائے گی سب سمجھ میں آ جائے گا، اس وقت سمجھ میں آئے گا آنکھ کھل جائے گی۔
تو دوستو کلام پاک سے میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم، ہمیں اس کو بہت قدر کرنی چاہیے۔ یہ ننھے ننھے خوش نصیب، ان کو پتہ نہیں ان کو کتنی بڑی دولت دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے، انہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں جب قرآن یاد کرنے بیٹھے تھے، ہمارے خاص خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی دولت ہمارے سینے میں آ رہی ہے، جس کے لیے سید الانبیاء کا خلد مبارک چنا گیا۔ جو نور میرے آقا کے سینے میں تھا وہ ہمارے سینے میں آ گیا، سبحان اللہ۔ ہمیں اس پہ کتنا شکر کرنا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، جو پڑھاتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو قرآن پاک کی خدمت سے جس کا بھی تعلق ہے، جس درجے کا بھی تعلق ہے، اس کے خوش نصیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور شکر کرنا اس بات کا ہے کہ اللہ نے توفیق دی۔ ایک مشہور شاعر ہے جگر مراد آبادی، ان کا یہ شعر حضرت تھانوی کو بہت پسند تھا، حضرت نے اس کا بارہ تذکرہ کیا۔ میری طرف بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طرف بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم ہی اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ میں اس راستے پہ خود سے نہیں پڑھا ہوں، میرے رب نے ڈالا ہے، اس کی توفیق سے ڈالا ہے۔ اس کتاب کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کے لیے لوگوں کو چنا ہے، محمد رسول اللہ کی امت کو چنا ہے۔ ہم سب رسول اللہ کی برکت سے اس کتاب سے جڑے ہوئے۔ تو اس کتاب کے ساتھ کچھ باتیں میرے اور آپ کے آج کی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ اس مدرسے کا حضرت نے تعارف کرایا، یہاں کوشش کی جائے گی کہ جو بچے قرآن پڑھ کے بھول گئے، دور نہیں ہوا، یا جن کا قرآن ناقص تھا وہ مدرسے میں تعلیم جاری نہیں دے سکے، قرآن ادھورا رہ گیا، ان سب کو ہم ان کی تکمیل کا موقع دیں گے، یاد کرنے کا موقع دیں گے۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہوتا یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن ہونے کے بعد قرآن ایک پارہ بھی روز پڑھنے کی عادت رہتی ہے تو قرآن یاد رہتا ہے۔ رمضان میں تراویح سنانے کا معمول رہتا ہے تو قرآن یاد رہتا ہے۔ جیسے ہی یہ رشتہ چھوٹتا ہے، پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایسے حافظوں کو میں جانتا ہوں، بذات خود جانتا ہوں کہ اب ان کو نازلہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن تو یاد بہت دور کی بات ہے، دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ قرآن اللہ کی وہ دولت ہے، بہت غیور نکل جاتی ہے، ہمارے آپ کی محتاج نہیں ہے۔ قرآن ایسا یاد ہونا چاہیے جیسے اس کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کا حق ہے کہ ہم اس کو کثرت سے پڑھیں۔ یتلونہ آناء اللیل و آناء النہار، قرآن کا خاص وصف ہے کہ حامل قرآن کو چاہیے کہ دن رات اس کو پڑھتا رہے، چھوڑ دے گا نکل جائے، اس کو ہماری ضرورت نہیں، وہ میری ضرورت ہے۔ میرے رب کا مجھ پہ احسان کہ اس نے مجھے قرآن دیا ہے۔ تو ہم سب کو بہت شکر بھی کرنا چاہیے، بہت فکر بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے قریب کے اکابر میں ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ حضرت مولانا ابو سعود احمد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جب یہ شروع کیے تھے، ہم بچے 11 سال کے بچے، تو اس وقت ہمارے استاد بڑے ادب سے بڑے حضرت کا نام لیتے تھے۔ حضرت قاری عبدالجبار صاحب میرے استاد ہیں، ان سے میں نے حفظ کیا ہے۔ تو دوران حفظ وہ بار بار بڑے حضرت تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت کو قرآن اتنا پختہ یاد ہے کہ چلتے پھرتے حضرت پڑھتے ہی رہتے۔ شہر میں آئے، کسی بھی محلے میں گئے، لوگوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت نماز پڑھائی، تو نماز پڑھاتے ہیں، لیکن نماز میں وہاں سے پڑھیں گے جہاں سے پڑھتے ہوئے آئے، جہاں تلاوت رکے تھے وہاں سے نماز میں پڑھیں گے۔ حضرت کا معمول تھا۔ میں مفتی شکیل صاحب میرے بہن مولانا، بہت بڑے آدمی ہیں، سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہو گئے الحمدللہ، وہ ایک سال میں یہاں الرسول میں تراویح سنایا، بنگلور میں الرسول میں ایک سال تراویح سنایا۔ تو اس سال چھٹیوں میں ہم لوگ حضرت پاس گئے تھے، حضرت اکیلے تھے مدرسے میں ملنے کے، مولانا ابو سعود صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پورا مدرسہ بند، کچھ نہیں، اکیلے حضرت دفتر میں بیٹھے ہیں اور سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے جانے پر سب لوگ بیٹھے حضرت بات کر رہے تھے، روزہ بھی تھا حضرت کا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے حضرت سے ایک سوال کیا۔ میرے استاد بتایا کرتے تھے کہ حضرت روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی ایک منزل پڑھنا حضرت کا روز کا معمول ہے، وہ بھی اثر اور وضو کے بیچ میں پڑھنے تھے، روزانہ پڑھتے ہیں، اور ہفتے میں ایک قرآن آپ کا معمول سے پورا ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے حضرت سے تصدیق چاہی
حضرت میں نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ آپ کا معمول روزانہ ایک منزل پڑھنے کا ہے. کیا جی بہت پرانا قصہ جی ہو, بہت پرانا قصہ جی ہو. اب تو میں روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی معمول 10 پارے پڑھنے کا اس شخص کا جو پتہ نہیں کتنے مشاغل ان کے اوپر, کتنی ذمہ داری ان کے اوپر تھی, 10 پارے معمول سے پڑھ لیتے. سبحان اللہ. میرے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کو میں نے کئی بار دیکھا, عصر کی نماز کے اذان کے ساتھ مسجد پہنچتے تھے. طلباء سے پوچھتے کتنا وقت جا, 20 منٹ بچے اور نیت باندھے, 4 رکعت آرام سے پڑھتے اور آرام سے ان کے سلام کے ساتھ خواب شروع ہو جائے. وہ پورا 20 منٹ نماز میں خرچ کرتے, تلاوت میں خرچ کرتے. بارہا ہم نے حضرت سے سنا, حضرت کے بارے میں حضرت کے خاص لوگوں سے سنا کہ رمضان میں فجر کی نماز کے ساتھ حضرت کا قرآن شروع ہوتا, غروب آفتاب سے پہلے قرآن پورا ہو جاتا. رمضان میں سارے مشاغل کے ساتھ اتنے سارے لوگ باہر رہتے ہیں, حلقے لگتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, سب مشاغل کے ساتھ یہ قرآن روز پڑھتے ہیں. ہمارے بڑوں میں حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور تھے کہ وہ جب تک یہ قرآن روز نہیں پڑھ لیتے تھے نیچے نہیں آتے. ان کے اپنے قیام گاہ سے نیچے اتر کے تبھی آتے تھے, وہ یہ قرآن پورا پڑھ لیتے تھے. چارج کے وقت ان کا قرآن پورا ہو جاتا تھا. اللہ بڑوں کی وقت میں بڑی برکت دیتے. تو ایسا تعلق جب تک اللہ کی کتاب سے نہیں ہوگا, اللہ کوئی کام ہم سے نہیں لے, کوئی بڑی چیز نہیں کر دیتے. اللہ کام انہیں سے لیتے ہیں جو اس کے ہو کر دکھاتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, یہ میدان ہے تمہارے مسابقت کا, یہاں مسابقت کرو, آگے بڑھ کے بتاؤ کون کتنا آگے بڑھتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو اپنی نیکی دکھا کر اللہ کو راضی کرنے کی محنت مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے. سنتے ہیں, منتخب کرتے ہیں. اور یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں. اللہ کی کتاب ایسی نعمت ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ کا قرب خاص حاصل کیا جا سکتا ہے. جتنا اللہ کو مقرب بننا ہو کسی بندے کو, اس کا قرآن کثرت سے پڑھے مقرب بن جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارے جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہیں جن کا ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے, میری درخواست ہے کہ خوب محنت سے ایسے پڑھیں کہ خوب ازبر ہو جائے, بالکل پختہ یاد ہو جائے. اور ایسے پڑھیں جس سے آپ کے قاری صاحب نے آپ کو قرآن سنایا, انشاءاللہ آپ بھی ایسا ضرور پڑھ سکیں. اللہ نے قرآن کو سب کے لیے آسان بنایا ہے, بس اندر وہ شوق چاہیے, اندر وہ جذبہ چاہیے اور ہمت چاہیے. اللہ کے اوپر اعتماد چاہیے کہ اللہ مجھے دیں گے. اللہ سے اعتماد سے مانگنا بھی چاہیے, محنت بھی کرنی چاہیے, اور ادب. اس راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بے ادبی. بے ادب محروم گشت از فضل, جو بے ادبی کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے, چاہے کسی کی بے ادبی کرے. اساتذہ کی بے ادبی کرنے والوں کو پھرتے ہوئے ہم نے پڑھا ہے. لذات لاپرواہی کرنے والوں کو بہت مرتبہ پھرتے ہوئے مطلب اس راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آپ سب ابھی ابتدائی قدم میں ہیں, پہلی سیڑھی میں ہیں, خوب ہمت کریں, بہت جلد انشاءاللہ آخری سیڑھی پہ آ جائے. اور حفظ کرنے کے بعد یہ بات آج کل کی ایک غلط بات چلی ہے, میں اس کی اصلاح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بچہ حافظ ہو گیا, نکال کے انگلش پڑھو. یہ صورتحال صحیح نہیں, غلط ہے. قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں, قرآن احکام اور معانی کا نام. قرآن دستور الہی ہے, اس کو تفصیل سے سیکھنا ویسا ہی فرض ہے جیسے قرآن یوز کرنا فرض کفایہ ہے. قرآن یوز کرنا جتنا فرض کفایہ ہے اتنا ہی فرض کفایہ قرآن کو احکام اور معانی کے ساتھ سیکھنا بھی. یہ مزاج جو آج کل بن رہا ہے کہ بچہ حافظ ہو گیا, نکال کے کالج پڑھو, اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بھی اور حافظ بھی نا. میں اس بارے میں ذرا چڑی مزاج کا ہوں, مجھے اس میں پسند نہیں, اس میں صاف صاف بولتا ہوں. میں اس بارے میں ڈٹ کے بولتا ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ نے اس کو آدھا دی کر آلو بٹیر کیوں بنایا, اس کو خالص مولوی بنائی, خالص کتاب کا حامل بنائی. انگریزی ضرور پڑھائی, اس سے بچے کو پڑھائی, اس کو بھی پڑھا, اس کو چھوڑیے اللہ کے راستے میں. ایک بچے کو اللہ کے لیے وقف کیجیے, کیوں اس بچے کا مستقبل بگاڑ ہے. میں ایسے ہمارے بہت بچوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں, صدمے سے چور, جن کو محنت کر کے ہم نے پڑھائی, اتنی محنت سے محنت کر کے ان کو پڑھایا تھا کہ وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا سکے, مگر آج وہ داڑھی کٹ کر کے ٹائی باندھ کے اسکول جاتے ہیں. اتنی تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ, سینے میں اللہ کی
किताब की नेमत है और तुम दुनिया के रास्ते पे चल रहे हो, किसको फिजूल के रास्ते पे। दाढ़ी कटाना फिस्क गुनाह कबीरा है, दाढ़ी छोटी करना गुनाह कबीरा है, टाई बांधना वो भी गुनाह कबीरा है। टाई बांधना कोई मामूली गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह है। क्यों? वो दूसरे लोगों की नकल है, वो ईसाइयों की नकल है, वो बिल्कुल। जीन्स पहनना वो भी गुनाह कबीरा है। क्यों? पोशाक की नकल है वो। मुझे और आपको रसूलुल्लाह का नक्शा पसंद नहीं आया, आपको मेरा पसंद नहीं आया, आपका लिबास पसंद नहीं आया, हम ऐसे बड़े लिबास क्यों पहने? तो आधा टीचर आधा बटे हरगिज न, प्लीज मेहरबानी करें। अगर आपको वही रास्ता पसंद उसी में चले, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह को अपनी किताब के लिए मैं और आपकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब इस रास्ते पे आए हैं तो सच्चे दिल से आए। और यकीन करें, आप हाफिज होकर अभी पहली कदर करें। कुरान अल्फाज का नाम पकड़ दिया, अल्फाज सीखना उसकी पहली मेहनत है। आगे बहुत लंबी मेहनत पड़ी हुई है। पूरी जिंदगी लगाते भी अल्लाह की किताब के तह तक कोई नहीं पहुंच सकता। कुरान के उलूम कभी ख़त्म नहीं होते, लाजम कज़ी। तो अल्फाज याद करने पे राज़ी होकर बाहर चले जाना। ये हमारे बहुत बड़े मालदार घराने का बच्चा मेरे पास मदरसे में हाफिज हुआ, उसकी माँ ने उसको रुका दिया स्कूल में डालने के लिए। तो मैं पैगाम भेजा उसकी माँ के पास कि तुमको सिर्फ ताज चाहिए, जोड़ा नहीं चाहिए। कुरान से ज़रूर हाफिज कुरान के वालिदैन को ताज मिलेगा, जोड़ा कहाँ मिलेगा? जोड़े की तो सवाल ही बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ताज ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, खाली ताज पहनेंगे, जोड़ा नहीं पहनेंगे। तो अगर जन्नत का लिबास भी चाहिए, बच्चे को जन्नत ही बनाइए। क्यों जहन्नम में झोंक रहे बच्चे को? मैं हरगिज़ नहीं कहता स्कूल जहन्नम है, ये नहीं कह रहा मैं, वो रास्ता जहन्नम का। मैं बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ कीजिए मुझे। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है, अगर उसके साथ दीन की हिफाजत नहीं है, बच्चा हमेशा, हम अपने बच्चे को खतरे में डालते हैं। स्कूल में जो कुछ सिखाया जाता है हम मजबूरी में सिखा रहे हैं, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं, इसलिए मजबूरन सिखा रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको बच्चे की ईमान की सलामती की बहुत फिक्र करनी चाहिए, उसको हमेशा सिक्योर रखना चाहिए। बच्चा बारिश में जाता है तो माँ उसको क्या क्या पहनाती है स्कूल जाने के लिए। बच्चा जब स्कूल जाता है, बारिश हो रही है, कितना जतन करती है उस बच्चे को। स्कूल भेजना, मुझे कहने दीजिए, स्कूलों में जो कुछ सिखाया जाता है, जो कुछ पढ़ाया जाता है, उसका आखिरी अंजाम इनकार खुदा है। मैं बहुत सख्त जुमले बोल रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं, बोले बगैर कोई रास्ता नहीं। मैं स्कूल में बैठ के बोल रहा हूँ, स्कूल वालों की इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे इस मकसद से हमको कभी गफलत नहीं होनी चाहिए। हम हमारे बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं, उनकी ईमान की सलामती के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा बच्चा किसी गैरों के कॉलेज में जाके पढ़ेगा ना, वहाँ इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाया जाएगा, शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाया जाएगा। देखते देखते उसके दिल से ईमान की अजमत निकल जाएगी। शक पैदा करना आज की पूरी मीडिया का खास मौजू। पूरी दुनिया की मीडिया आज तुली हुई है कि इस्लाम के बारे में शुबहत पैदा करो। उनका डट के मुकाबला करने के लिए हमारे पास ये कुरान की दौलत है। सिर्फ कुरान के अल्फाज से वो दौलत हासिल नहीं है, बरकत हासिल है। वो दौलत तभी हासिल होगी जब हम अहकाम भी समझेंगे। मेरा रब ईमान के बारे में क्या कहता है, ईमान किसको कहते हैं, अखलाक के बारे में क्या कहता है, अखलाक किसको कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। मेरे सामने नात पढ़ी हमारे बच्चे हसन ने, पूरा कुरान आपकी तारीफ से भरा हुआ है, कौन इनकार कर सकता है। कई कई आयतों में आपकी तारीफ की गई ना, आपको कभी मुस्तकिल अलग अलग नामों से पुकारा गया। वही नज़ीम, अल्लाह अपने नबी की तारीफ सनद खुद दे रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन। पूरा रुकू सहाबा की फजीलत में नाजिल हुआ है कि सहाबा की शान ये है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सोहबत पाकर इतने बन गए हैं कि अल्लाह के डर से पूरी पूरी रात जागना उनका रोज रोज का काम। तो हमारी किताब तो हमको जन्नत याद दिलाने के लिए आई है, जहन्नम का खौफ दिल में उठाने के लिए आई है। हम जिस किताब को सीखे हैं उससे अल्लाह की तरफ हमारी रहबरी होनी ज़रूरी है। ये दुनिया वाले खींच खींच के हमको दोबारा उस दलादल पर डालना चाहते हैं। तो जो भी हमारे ईमान वाले भाई ये फिक्र कर रहे हैं, मदारिस चलाने वाले, स्कूल चलाने वाले, हम अपने बच्चों में कुरान के साथ स्कूल पढ़ाएंगे, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये मदरसा, इस तरह के बहुत सारे मदरसे, हमारे बेलुशारा में भी मदरसा है, स्कूल है जिसके बुनियाद ही पड़ी है इसी मकसद से। हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ने इशारों को बहुत संभाला।
मेल विशारम का जो भी ज़ाहिरी नक्शा है बरकतों वाला, तो पीछे हज़रत की बड़ी लंबी मेहनत है, उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। तो KH स्कूल जो स्कूल है, स्कूली निसाब वहाँ +2 तक का पढ़ाया जाता है। हज़रत मेरे कानों में अल्फाज अच्छी तरह गूंज रहे हैं कि भाई ये स्कूल तो बहुत लोग चला रहे हैं, ईसाइयों से अपने बच्चों को बचाने के लिए हम ये स्कूल शुरू कर रहे हैं, ईसाई मिशनरी से अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हम दीनी तर्ज पे स्कूल शुरू कर रहे हैं। शुरू में जब वो मदरसा स्कूल शुरू हुआ तो हमको भी बाकायदा दीनियात की जिम्मेदारी दी गई कि दीनियात का शोबा तरतीब दें, बच्चों को कब क्या पढ़ाना है, कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है। वो निसाब मैंने और मौलाना अंसरी साहब ने मिलकर बैठ के बनाया। वो इतना कामयाब चला। वो उस ज़माने में बच्चा 5वीं क्लास में आते आते पूरा कुरान नाज़िरा पढ़ लेता था, और 5वीं से 10वीं के बीच में हम आधा पारा कंपल्सरी सब बच्चों को याद कराते थे। और बाद बच्चे उसमें इतने शौकीन थे कि स्कूल पढ़ते पढ़ते उन्होंने स्कूल ही के दौरान कुरान याद किया। एक मौलवी साहब हैं, मौलवी तंजील, वो बाकायदा स्कूल में पढ़ते पढ़ते 9 पारे याद किए, फिर वो मदरसा गया, फिर वो पूरे मौलवी बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान अपनी तरफ खींच लेता है। एक लतीफ़ा भी सुनो, स्कूल में पढ़ाने वाली उस्तानियों में एक गैर औरत थी, उसका बच्चा भी उन स्कूलों में पढ़ता था, और मुझे खबर मिली कि उसने ज़बरदस्ती अपने बच्चे को कुरान के हल्के में बिठाया। वो बच्चा भी सब बच्चों के साथ कुरान पढ़ा, गैर का बच्चा पूरा कुरान अच्छा पढ़ना जानता था, वो पूरा कुरान पढ़ा। मैं बहुत दुआएं किया अल्लाह उस बच्चे को, उसकी माँ को अल्लाह हिदायत दे दे, अल्लाह ने चाहा तो दे देंगे अल्लाह। फिर वो बच्चा इतने उन्होंने उन्होंने कुरान पढ़ लिया, तो उम्मीद है कि उसके मानी उसके अहकाम उसके दिल में आ जाए। तो हमारे स्कूलों का मकसद अपने बच्चों की गलत नज़रियात से हिफाजत है। हमारे बच्चे अगर इन माहौल ऐसे माहौल में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी ईमान की सलामती की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन मैं इसके लिए हरगिज़ कायल नहीं हूँ कि बच्चा सिर्फ हिफ्ज़ करे, आगे कुछ ना पढ़े। नहीं, हाफिज़ होने के बाद अगला मरहला है अहकाम सीखने का, अल्फाज सीखने के बाद मरहला है अहकाम और मानी सीखने का। वो नहीं सीखा तो ये ऐसा है जैसे एक शख्स ने डिग्री पढ़ ली, +2 पढ़ लिया और पूरी 3 साल की मेहनत की, फाइनल ईयर छोड़ के आ गया, तो कुछ हासिल नहीं है उसको। सब कुछ किया, डॉक्टरी पढ़ी, प्रैक्टिस नहीं किया, क्या हासिल है उस डॉक्टरी को। तो आपने जब इतनी बड़ी दौलत अपने सीने में जमा कर ली है, तो मैं सब बच्चों से इसकी ज़मानत चाहता हूँ, आप ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अहकाम भी सीखेंगे, मानी भी सीखेंगे। कुरान मानी पर गौर करके पढ़ने का अलग अंदाज होता है। जिसको मानी का इल्म होता है वो जब कुरान पढ़ता है तो उसका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आँखों का हक है कि वो बहें। कुरान में ऐसी तासीर है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक वो तासीर कुरान की रहेगी इंशाअल्लाह। जब आदमी उसके अहकाम पे गौर करके पढ़ता है तो आंखें खुद ब खुद बहना शुरू हो जाती है। अच्छी तिलावत कोई करता है, आंखों का हक अदा करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसकी अजीब तासीर है। तो अजीज़ों, इस मुबारक महफिल में मैं इन अजीज़ों से खासकर बाकी जितने भी यहाँ सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इस मिजाज को बच्चों को पूरा इल्म सिखाएं। और इसके अलावा जिन बच्चों ने पूरी ज़िंदगी में कभी कुरान खोल के नहीं देखा, उनकी भी फिक्र है। हमारे स्कूलों में, मदरसों में ऐसा कोई खाका होना चाहिए कि हर बच्चा कम अज़ कम नाज़िरा तो पढ़े, हर बच्चा कम अज़ कम चंद सूरतें तो याद करे। हर उम्र का बच्चा, उसका हक है कि दीन की बुनियादी बातें सीखे। इल्म सीखना तो फ़र्ज़ है, वज़ू सीखना फ़र्ज़ है, नमाज सीखना फ़र्ज़ है, अहकाम सीखना फ़र्ज़ है, हज के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। हज के मसाइल सीखे बगैर हज कैसे करेंगे, ज़कात के मसाइल सीखे बगैर ज़कात कैसे देंगे, कुर्बानी के मसाइल सीखे बगैर कुर्बानी कैसे देंगे। तो इल्म का जो फ़र्ज़ का दर्जा है उससे कोई मोमिन मर्द या औरत अलहदा नहीं है, सब पे लाजिम है दीन का बुनियादी इल्म सीखना। तो अगर हमारे स्कूलों में दीन का जो ज़रूरी इल्म है उसके सिखाने की तदबीर की जाए। दुनिया का जो निसाब है वो स्कूली बच्चों को सामने रखकर ही तैयार किया गया है। उसमें छोटी सी तरमीम वरीम करके लोगों ने चलाया, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिट चल रहा है बहुत सारी जगहों में। मैं आजकल केरला में मैंने वहाँ ये मंजर देखा है कि उन्होंने दुनिया के निसाब को पूरा मलयालम में मुंतकिल किया है, और उसमें उन्होंने छोटी सी तरमीम वरीम की है। 400-500 मदरसों के वो तनहा जिम्मेदार है, और सब जगह बहुत बड़ी जमात बच्चों की पढ़ रही है, बच्चों की भी और बच्चियों की भी। अगर छोटा सा खाका बनाए मदरसा स्कूल चलाने वाले, तो जैसे 10-12 बच्चे हाफिज हो रहे हैं, वैसे 500-600 बच्चे नाज़िरा कुरान अच्छा पढ़ने वाले हो जाएंगे। 10-20 हज़ार बच्चों को कुरान आसानी से पढ़ना आ जाएगा, देख के पढ़ना आ जाएगा, उसकी सूरत याद हो जाएंगी,
اور دین کے جو ضروری احکام ہیں، عقائد اور اعمال وہ یاد ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ ان کا نصاب پورا ہو گیا۔ اب ان کو وہ ڈر نہیں ہے جس خطرے سے ہمارا ہر بچہ آج گزر رہا ہے۔ جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ بڑی آسانی سے کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، کبھی بھی دین کے باہر چلا جاتا ہے، وہ بالکل کنارے کھڑے ہیں، ایمان اور کفر کے بیچ میں کھڑے ہیں، کب کوئی دل میں شبہ ڈال دیا گیا، کب وہ باہر نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ان مدارس چلانے والوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کی فکر کی کہ ہمارے بچے دین کے ساتھ پنجابی سیکھیں، دنیا سیکھیں مگر دین کو ساتھ لے کر سیکھیں۔ ایسے جتنے بھی مدرسے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان مدرسوں میں بھی صرف حفظ کرانے کا سلسلہ نہیں، حافظ بناؤ اور پھر انگریزی پڑھاؤ، ایسا نہیں۔ اس کا حافظ بنا دیا ہے، خوشی سے ہمت سے ان کو کسی دینی مدرسے میں بھیج کے پوری تعلیم مکمل کرائی۔ ایک بچہ اللہ کے لیے دے دیجیے نا، کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا نا، بہت اس سے گھر میں برکت ہی آئے گی، کمی کچھ نہیں ہوگی، اور وہ بچہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ بالکل جھوٹا خیال ہے کہ مولوی پڑھنے والوں کو اللہ بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، محتاج آسان نہیں ہے۔ جتنا مذہبی مولوی رہتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لڑنے آ جائیں گے، ہم کو بھی دو نا۔ الحمدللہ اہل علم کی اللہ ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسے ان کو نوازتے ہیں، جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم دین ہے کبھی معلوم نہیں رہتا، ہمیشہ اللہ اس کی حفاظت ہی کرتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ خالص علم دین کا ایک طبقہ مستقل ہونا چاہیے، آپ ہی کے مدرسے میں ہونا چاہیے، اور جو طبقہ دنیا کا علم پڑھ رہا ہے اس کو بھی پورا دین کا فرض حصہ ضرور آنا چاہیے۔ آپ اس کی تربیت کریں، فکر کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کا مدرسہ جیسے حفظ کے شعبے کے لیے مثالی بنا ہے، اس تعلیم کے لیے بھی انشاءاللہ مثالی بنے گا انشاءاللہ۔ میری باتیں اگر سخت لگی ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ سختی صرف مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کو بتانے کے لیے، کسی کا اعتراض نہیں ہے، کسی کا اعتراض نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم پوری طرح خطرے میں ہیں۔ جو بچہ آ گیا اس کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کو جو آگے اس کو آ جانے دو، تو بس اس راستے میں آگے بڑھنے دو۔ یہ میری درخواست ہے کہ من رہا آپ دعا ہے الحمدللہ۔ وہ ہاشم مکی، وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا غیث و حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔